اب جب پتہ چلا نا ابو جہل اینڈ کمپنی کو، اس لائن کو، بدبخت کو، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کا جو غلام ہے وہ بھی نیا دین اختیار کر چکا ہے، اب اس کے پاس ایک پتل کا بت تھا، اس کے پاس ایک پتل کا بت تھا، میرے نبی کے پاس لے کر آیا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل لے کے آیا، کہنے لگا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دیوتا کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، ہلتے نہیں ہیں، آؤ دیکھو میرا خدا، آؤ دیکھو میرا خدا جس کی میں پوجا کرتا ہوں، یہ میرا خدا بولتا بھی ہے، یہ میرا خدا بولتا بھی ہے۔ اب اس کے اندر ریکارڈنگ فٹ کی ہوئی تھی اس نے، جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا اگر تیرا خدا بولتا ہے نا پھر اسے میرے سامنے لے آ، پھر اسے میرے سامنے لے آ۔ ابو جہل نے میرے نبی کی جملوں کو سنا، کہا ٹھیک ہے کل میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ جب رحمتوں والے نبی نے ارشاد فرمایا کل میں تمہارے پاس آؤں گا، اپنا دیوتا اپنا خدا میرے سامنے لے آنا، میں دیکھوں گا کیسے بولتا ہے۔ جب رحمتوں والے نبی نے اتنے جملے ارشاد فرمائے، ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے اپنے مشرکین اینڈ کمپنی ساری اکٹھا کی، تماشے والے لوگ سارے اکٹھے کیے، رحمتوں والے نبی تشریف لائے۔ جب رحمتوں والے نبی تشریف لائے، ابو جہل نے پتل کا خدا میرے نبی کے سامنے رکھا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے ابو جہل ہاں اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کے خدا بولا نہیں کرتے، میرا خدا بولتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے۔ جب اس نے پیتل کا خدا میرے نبی کے سامنے رکھا، یہ پیتل کا خدا ہلنے لگا، جنبش حرکت کرنے لگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا او پیتل کے بت بول تو صحیح، تو کیا بولتا ہے؟ اس بت کے اندر سے آواز آنا شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گونج پڑ جائے گونج، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اتنے جملے بت نے بولے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او بدبختہ لینا آج اس کی مان کے یہ کلمہ تو بھی پڑھ لے، اس بت کی مان کے آج کلمہ تو بھی پڑھ لے، یہ تیرا ہے نا۔ اب ابو جہل اینڈ کمپنی کو غصہ آ گیا، اس لائن بدبخت کو، یہ بت پیتل کا بت اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا، کہنے لگا جو ہمارے ساتھ ہماری بولیاں بولتا تھا وہ جب نبی کی خدمت کے اندر گیا تو نبی کا ہی بن گیا ہے، اور جب تو ہمارے ساتھ تھا ہماری بولیاں بولا کرتا تھا اور رحمتوں والے نبی کی خدمت کے اندر گیا کلمہ اسی کا پڑھنے لگ گیا ہے۔ میرے نبی نے اس پتل والے بت کو اٹھا کے ساتھ رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ مورتی تھی بے جان تھی، تو کہتا ہے میرا خدا بولتا ہے، میرا دیوتا بولتا ہے، او میاں تیرا دیوتا خدا تیرا حق بول رہا ہے، پھر تو بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میرے نبی نے اتنے جملے ارشاد فرمائے نا، اب اٹھ کے بھاگنے لگا، کیونکہ یہ بزدل ہوتے ہیں نا، اب اس کی رسوائی تو ہوگی، ذلیل ہو گیا، اب بھاگنے لگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تیرا خدا جو حق اور سچ کا کلمہ بول رہا ہے، تو جاتے جاتے تو بھی اس کو تسلیم کر جا، جاتے جاتے تو بھی اس کو تسلیم کر جا، حتیٰ کہ اٹھ کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، شدت کے ساتھ مارا، اب یہاں سے گزر ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مکے کے چوک کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے، لکڑی کے ایک تھم کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جلاد کوڑے برسا رہا ہے، کوڑے برساتے، صبح کو لے کے جاتے، سارا دن کوڑے برساتے، رات کی تاریکی کے اندر واپس لے آتے، جب واپس لاتے تو اس کالی کوٹڑی کے اندر بند کر دیتے اور جلاد کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ آج ساری رات کوڑے مارنے کی تیری باری ہے، ساری رات کوڑے مارنے کی اب تیری باری ہے۔ اب جلاد جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مارتا نہ برساتا
پہلے پوزیشن لیتا، پھر اپنی ایڑیوں کو اٹھاتا، حتیٰ کہ پوری طاقت جرت کے ساتھ کوڑا مارتا۔ جتنی جرت طاقت کے ساتھ یہ کوڑا مارتا، اتنی بلند آواز کے ساتھ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی صدا لگاتے، احد کی صدا لگاتے۔ اب جلاد کوڑے مارتے مارتے تھک گیا تو عرض کرنے لگا، جب بیٹھ گیا کہنے لگا کہ بلال ایک بات تو بتا، یار میں کوڑے مارتے مارتے تھک جاتا ہوں لیکن تو مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتا، تو مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو کوڑے مارتا ہے نا، کوڑا مارنے کی تیاری کرتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، اپنے جسم کو اپنی تیار کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے اور ایڑیوں کو اٹھاتا ہے، پورے طاقت جوش اور خروش کے ساتھ کوڑا برسانے کی طاقت کرتا ہے، تو میں بھی ایک پوزیشن کرتا ہوں، میں بھی ایک پوزیشن کرتا ہوں۔ جلاد کہنے لگا وہ کیا؟ کہا جس دن میں نے پہلے مرتبہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، تو کوڑا اٹھاتا ہے، میں تصور کرتا ہوں مدینے والے کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، مدینے والے کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں مدینے والے کے چہرے کے دیکھ کے عشق کے اندر ڈوب جاتا ہوں، تیرے کوڑے لگنے کی مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی، مجھے درد نہیں ہوتی، میں عشق کے اندر ڈوب جاتا ہوں۔ دیکھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق انگاروں پہ لٹایا گیا، ریت پر، گرم ریت پہ لٹایا گیا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسم سے لگائی گئی، سینے مبارک پہ پتھر رکھا گیا، لیکن احد کی صدا نہ نکلی، یہ ختم نہ ہوئی، یہ قدم بڑھتی گئی، یہ لگن بڑھتی گئی، یہ پیار بڑھتا گیا رب رحمان سے۔ اور حاتم غیب سے آواز آئی، بلال یہ زبان یہ دل میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے، جب مصطفیٰ کے ذکر کے لیے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ زبان اپنی یاد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے تجھے عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کوڑے برساتے ہوئے، میرے نبی کی خدمت کے اندر تشریف لے گئے، جب میرے نبی کے پاس گئے نا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نام نہیں بتایا، حضرت ابو بکر صدیق نے ابھی تک نام نہیں بتایا، صرف اتنے جملے ارشاد فرمائے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا ایک غلام دیکھا ہے، میں نے آپ کا ایک غلام دیکھا ہے جس کو آپ کے عشق کی وجہ سے، محبت اور پیار کی وجہ سے اس کو کوڑے برسائے گئے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے سینے پر کئی من ٹن کا پتھر رکھا جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اسے آزاد کروں۔ میرے نبی نے اپنی جیب مبارک کے اندر ہاتھ ڈالا، عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر لے جاؤ، میرے غلام کو آزاد کروا کے لے آؤ، میرے غلام کو آزاد کروا کے لے آؤ۔ ابو بکر بھی عشق کا کیا سمندر تھا، ابو بکر بھی عشق کا کیا غلام تھا، کیا سمندر تھا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان پیسوں کو رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، غلام بھی آپ کا ہے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، غلام بھی آپ کا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اجازت دی۔ اب جب آپ آئے نا ان مشرکین کے چوک کے اندر جہاں پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا گیا تھا، اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا امیہ اپنا غلام بیچو گے، اپنا غلام بیچو گے؟ تو امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر خرید لے، میں کیا کروں گا، میری یہ کس کام کا ہے، کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں، میں اس کا کیا کروں گا، میں اس کا کیا کروں گا، خرید لے تو۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتا کیا دام لے گا، اس کا کیا دام لے گا؟ اس نے 250 بتایا یا 350 دینار بتایا، جیسے 500 جیسے 750 جو بھی بتائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، یہ پیسے تو پکڑ، حضرت بلال کو میرے حوالے کر۔ جب اتنے جملے سنے امیہ بن خلف نے، وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں بیچنا، میں نے نہیں بیچنا۔ ابو جہل اور دوسرے جو سردار تھے وہ کہنے لگے امیہ تو نے زبان کی ہے، تو نے زبان کی، اب بیچ دے۔ کہنے لگا جی سستے دام میں نہیں بیچوں گا۔ جی بتاؤ، جی تمہارا ایک جو غلام ہے نا وہ بھی لوں گا، تمہارا ایک جو غلام ہے نا وہ بھی ساتھ میں لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں دیا۔ کہا اس کی ایک بیگم ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی ساتھ لوں گا۔ کہا بھی وہ بھی دیا، وہ بھی لے لے۔ اب غلام بھی لے لیا، اس کی زوجہ، اس کا بیٹا بھی لے لیا اور پیسے بھی لے لیے۔ اب جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اب جب حوالے کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چل نہیں سکتے تھے، کیونکہ اتنی شدت کی مار ان لوگوں نے ماری تھی، بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بازو پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا، دوسرا بازو حضرت بلال کی کمر میں ڈالا،
کمر میں ڈال کے پکڑا. جب لے جانے لگے نا امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر جاتے جاتے میری بات سن جاؤ, جاتے جاتے میری بات سن جاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ مبارک, چہرہ مبارک پیچھے کیا. بتاؤ کیا بات ہے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ پورے مکہ کے اندر سب سے ذہانت دار تاجر میں تجھے سمجھتا تھا. جتنا ذہین تاجر تو تھا, سب سے تیرے جیسا کوئی تجارت کرنے والا کوئی بندہ ہے نہیں تھا پورے مکے کی سرزمین پہ. سب سے اعلیٰ تاجر تھا تو, لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تو سب سے زیادہ بڑا بے وقوف تو ہے. نعوذ باللہ کہنے لگا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیہ تجھے تو دام مانگنا ہی نہیں آیا, تجھے تو قیمت مانگنا ہی نہیں آئی. میں بے وقوف نہیں, بے وقوف تو ہے. اور میرے نبی کا حکم تھا, میرے نبی کا حکم تھا. یہ چند روپے چند دینار تھے, ایک غلام تھا, ایک غلامہ تھی, ایک بیٹا تھا, تو نے یہ مانگی قیمت. اگر آج تو اس غلام کی قیمت ابو بکر کے جان کی بھی لگاتا, ابو بکر بیچ کے پھر اس غلام کو حضور کی خدمت میں پیش کروا دیتا. دیکھیے محبت صحابہ کی. اور پھر جی غلاموں کو آزاد کروانا بھی میرے نبی کی سنت ہے, غلاموں کو آزاد کروانا بھی میرے نبی کی